مراکش کشتی حادثے میں بچ جانے والے 7 پاکستانیوں کو وطن پہنچا دیا گیا۔ زندہ بچ جانے والوں کو اسپین اور اٹلی سے ڈیپورٹ کر کے واپس لایا گیا۔ وزیر اعظم کے آفر کو قبول نہیں کیا جا سکتا، چیئرمین پی ٹی آئی نے وزیر اعظم کی مذاکرات کی پیشکش مسترد کر دی۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ حکومت کے خلاف ہماری چارج شیٹ بہت لمبی ہے، ہم نے مینڈیٹ کی تو ابھی بات بھی نہیں کی۔ وزیر اعظم کی باتیں غیر متعلقہ ہیں۔ پی کا کالا قانون ہے، میڈیا پر مزید قدغن لگی ہے۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما رضا ربانی کہتے ہیں پارلیمان میں بغیر کسی بحث کے بل منظور کر لیا گیا، مزاحمت کا کلچر ختم ہو چکا ہے، مفاہمت کی جاتی ہے۔ میر علی میں شہید میجر حمزہ اسرار کی نماز جنازہ چکلالہ گیرزن راولپنڈی میں ادا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف جنرل آصم منیر نے شرکت کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر دفاع، وزیر اطلاعات بھی شریک۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا شہداء کی عظیم قربانی قومی عزم کو مضبوط کرتی ہے، آئندہ نسلوں کو پرامن اور محفوظ پاکستان دینے کے لیے پرعزم ہے۔ شہید کا جسد خاکی ہوائی علاقے روانہ کر دیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں آپریشن کے دوران میجر حمزہ اسرار اور سپاہی محمد نعیم وطن پر قربان ہوئے۔ آپریشن میں 6 خوارج ہلاک ہوئے۔ آئیں بیٹھیں، ہاؤس کمیٹی کے لیے ہم تیار ہیں۔ یہ 2018 کا الیکشن کی جو کمیٹی بنی وہ بھی اپنا کام مکمل کرے، اور 2024 کا فروری کا الیکشن وہ بھی ہاؤس کمیٹی بنے۔ اس طرح اگر 26 نومبر کی بات کرتے ہیں تو 2014 کا جو دھرنا تھا اس کا بھی ہاؤس کمیٹی احاطہ کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تحریک انصاف کو پھر سے مذاکرات کی پیشکش کر دی۔ کہا آئیں بیٹھیں، ہم پارلیمانی کمیٹی بنانے کے لیے تیار ہیں۔ پی ٹی آئی مذاکرات سے بھاگ گئی، یہ اپنے گریبان میں جھانکے۔ ہم نے مذاکرات کی آفر کو دل سے قبول کیا، پی ٹی آئی کو سازگار ماحول فراہم کیا۔ 26 نومبر کی بات کرتے ہیں تو پھر 2014 کے دھرنوں پر بھی ہاؤس کمیٹی بنے۔ وفاقی کابینہ اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ بریفنگ میں بتایا گیا 2020 میں سابق وفاقی وزیر کا پی آئی اے پائلٹس کے حوالے سے بیان غیر ذمہ دارانہ تھا۔ بیان سے ملک اور قومی ایئر لائن کا تشخص شدید متاثر ہوا۔ بیان کا جائزہ لینے کے لیے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دینے کی منظوری دی۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کی ہدایات پر عمل درآمد۔ ایف بی آر نے 1010 گاڑیوں کی خریداری روک دی۔ چیئرمین ایف بی آر نے کہا خزانہ کمیٹی کو مطمئن کرنے تک گاڑیاں نہیں خریدیں گے۔ اجلاس میں فیصل وارڈن نے انکشاف کیا۔ ایف بی آر افسران نے انہیں مارنے کی دھمکی دی۔ کہا علی صالح، شاہد سومرو اور ڈاکٹر سجاد صدیقی نے براہ راست دھمکایا۔ 22 جنوری کے اجلاس کے بعد ٹیکس حکام گھٹیا حرکتوں پر اتر آئے۔ سستی گاڑیاں فراہم کرنے کی پیشکش پر کمپنی پر چھاپا مارا گیا۔ کراچی میں رہتا ہوں، دھمکیوں کا جواب دینا جانتا ہوں، واضح کر دوں مجھے یہ بدماشیاں نکالنا آتی ہیں۔ پوچھا ایف بی آر کی 100 ڈبل کیبن کہاں اور کس کے استعمال میں ہیں؟ سب ثبوت ہیں۔ افسران گاڑیوں کے سٹیکر اتار کر گھروں میں استعمال کرتے ہیں، آئندہ بھی کریں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا وزارت خزانہ کو فیصل واڈا جیسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ ہوتا ہے اور ایک کھلواڑ ہوتا ہے۔ آپ نے کھیلنا ہے، کھلواڑ کی باتوں میں آپ نے کبھی نہیں آنا۔ جو آپ سے کہے کہ اپنے ملک سے کھلواڑ کرو، میٹرو بس کو آگ لگا دو، پیٹرول بامز چلاؤ، اپنے ملک کی ترقی کے راستے میں کھڑے ہو جاؤ، آپ کا یہی جواب ہونا چاہیے کہ پاکستان از اے ریڈ لائن۔ آپ نے کھیلنا ہے، کھلواڑ نہیں کرنا۔ کوئی آپ سے ملک سے کھلواڑ کرنے کا کہے، کوئی کہے سڑک پر نکل کر میٹرو بس چلا دو، پولیس رینجرز کی ہڈیاں توڑ دو، کوئی کہے پیٹرول بم پھینکو، پولیس والوں کو کیلوں والے ڈنڈوں سے مارو، تو کہنا پاکستان ریڈ لائن ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کھیلتا پنجاب کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا چاہتی ہوں پاکستان کے خلاف آپ کا کوئی قدم نہیں اٹھے، کسی کے پاس ہنر ہے اور وسائل کم ہے تو تعاون کرنا میرا فرض ہے۔
وزارت داخلہ نے 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل میں اشتہاری ملزمان کے پاسپورٹ بلاک کر دیے. سابق معاون خصوصی شہزاد اکبر اور فرح خان کا پاسپورٹ بلاک کیا گیا. نیب نے 2 روز قبل ملزمان کے پاسپورٹ بلاک کرنے کے لیے وزارت داخلہ کو خط لکھا تھا. ریاست لوگوں کو بازیاب کرانے میں ناکام رہی. ہم جہاں سے شروع ہوئے تھے وہیں کھڑے ہیں. یہ کیس کب ختم ہوگا؟ جب تمام بندے بازیاب ہو جائیں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے لاپتہ افراد کے کیسز میں تمام پیش رفت کو بے سود قرار دے دیا. جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے. متاثرین کے آنسوؤں کا مداوع سیکیورٹی اداروں نہیں کرنا ہے. اگر کوئی گمشدہ شخص دہشت گرد ہے تو یہ بھی سیکیورٹی اداروں نہیں بتانا ہے. کوئی زندہ نہیں ہے تو اس کی فیملی کو معاوضہ تو دے دیا جائے. عدالت نے اٹارنی جنرل کو آئندہ سماعت پر معاونت کے لیے طلب کر لیا. سماعت مارچ کے پہلے ہفتے تک ملتوی. Pakistan categorically rejects baseless and unfounded allegations to target Pakistan-China friendship. We reaffirm our unwavering commitment to the foundational principle of One China policy, which is a consistent cornerstone of Pakistan's foreign policy and remains unchanged. پاکستان کی ون چائنا سے متعلق پالیسی تبدیل نہیں ہوگی. پاک چین دوستی پر لگائے گئے گھناؤنے الزامات کی شدید مذمت کرتے ہیں. ترجمان دفتر خارجہ کی میڈیا بریفنگ. کہا سرمایہ کاروں اور تاجروں کے دورے معمول کے مطابق ہوتے ہیں. امریکی سرمایہ کاروں سے متعلق مزید تفصیلات SIFC سے مل سکتی ہیں. پاکستان اور امریکہ کے درمیان رابطے جاری ہیں. امریکہ سے اعلیٰ سطح رابطہ ہونے کی صورت میں آگاہ کریں گے. 40,000 افغان باشندے اب بھی پاکستان میں موجود ہیں. امید ہے امریکہ ان کی نو آباد کاری کے حوالے سے وعدہ پورا کرے گا. سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے جسٹس منصور علی شاہ کے 2 حکم نامے واپس لینے کا تحریری آرڈر جاری کر دیا. حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ 13 اور 16 جنوری کے حکم نامے بغیر کسی اختیار کے تھے. حکم نامے واپس لیے جاتے ہیں. ججز کمیٹیاں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت کام کرتی ہیں. کون سا کیس کہاں لگے گا فیصلہ کرنا کمیٹیوں کا اختیار ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے تحت تمام اقدامات کو غیر قانونی قرار دیا جائے. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس 2024 کے خلاف درخواست خارج کرنے کو چیلنج کر دیا. درخواست میں استدعا کی پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کی شق 2, 3, 4 اور 5 آئین سے متصادم ہے. اپیل منظور کر کے 12 دسمبر کا آئینی بینچ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے. سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت. جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے. 21ویں ترمیم کے فیصلے میں مہران اور کامرا بیسز کا بھی ذکر ہے. GHQ پر حملہ کرنے والوں کا ٹرائل کہاں ہوا تھا؟ اربوں روپے کے 2 طیارے تباہ ہوئے. کیا 9 مئی کا جرم ان دہشت گردی کے واقعات سے زیادہ سنگین ہے؟ وزارت دفاع کے وکیل نے بتایا مہران بیس حملے کے تمام دہشت گرد مارے گئے تھے. جسٹس حسن نے سوال کیا مارے جانے سے حملے کی فائل بند ہو گئی؟ وکیل نے کہا تحقیقات یقینی طور پر ہوئی ہوگی. جسٹس حسن نے ریمارکس دیے ان تمام حملوں کی بنیاد پر ترمیم کی گئی تھی کہ ٹرائل میں مشکلات ہیں. کامرا بیس پر حملے کے ملزمان کا کیا ہوا؟ ان کا ٹرائل کہاں ہوا تھا؟ خواجہ حارث نے کہا اس پر ہدایات لے کر آگاہ کروں گا. وزارت دفاع کے وکیل کے دلائل مکمل. عدالت نے سماعت کل تک ملتوی کر دی. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ججز کی ملاقات. ذرائع کا کہنا ہے جسٹس محسن کیانی اور جسٹس سردار اسحاق نے چیف جسٹس سے ان کے چیمبر میں ملاقات کی. سپریم کورٹ میں 8 نئے ججز کی تعیناتی پر غور کے لیے جوڈیشل کمیشن اجلاس 11 کے بجائے 10 فروری کو ہوگا. 5 ہائی کورٹس کے 5 سینئر ججز کے نام طلب کیے گئے ہیں. پی کا ترمیمی ایکٹ 2025 نافذ العمل ہو گیا. صدر کی منظوری کے بعد گزٹ نوٹیفیکیشن جاری. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کا کل یوم سیاہ منانے کا اعلان. پریس کلب یونین دفاتر پر سیاہ پرچم لہرائے جائیں گے. احتجاجی ریلیاں نکالی جائیں گی.
صحافی سیاہ پٹیاں باندھ کر تقریبات کی کوریج کریں گے۔ صدر مملکت کا ملاقات کا موقع دیے بغیر بل پر دستخط کرنا افسوسناک ہے۔ صدر PFUJ افضل بٹ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دھرنا دیا جائے گا۔ کراچی پریس کلب میں متنازع بل پر مکالمے کا اہتمام۔ صدر پریس کلب فاضل جمیلی نے کہا کہ نون لیگ چاہتی تھی کہ پی کا قانون بنے، لیکن اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہو گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے بھی پی کا ترمیمی ایکٹ کو کالا قانون قرار دے دیا۔ مذمتی قرارداد میں کہا پی کا ایکٹ آزادی اظہار رائے کا گلا گھونٹنے کے مترادف ہے۔ قانون صحافی برادری کے ساتھ مل کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے تاجروں کو دعوت دی تھی، لیکن جو لب و لہجہ تھا وہ دھمکی سے کم کچھ بھی نہ تھا۔ ایک جانب وہ لوگ ہیں جو اس صوبے کو چلانے کے لیے 100% وسائل فراہم کرتے ہیں، دوسری جانب وہ لوگ ہیں جو اس میں ایک پائی کنٹریبیوٹ نہیں کرتے، جو ایک پیسے کا تعاون نہیں کرتے، وہ اس صوبے پر حکومت کر رہے ہیں۔ آپ کو گلا ہے کہ تاجروں نے یہ شکایات کہیں اور کی۔ بھتہ اور ٹارگٹ کلنگ کی وارداتیں روزانہ ہو رہی ہیں۔ خالد مقبول کی پریس کانفرنس، کہا لیاری گینگ وار کے ذریعے شہر کو چلایا جاتا تھا، شہریوں سے بھتہ، بلڈنگ کنٹرول اور پانی بیچ کر سرکاری سطح پر لیا جا رہا ہے۔ مصطفیٰ کمال نے کہا تاجروں کو دبے الفاظ میں پیغام دیا گیا ہے، آج کے دور میں کوئی کسی کو دباؤ میں نہیں لا سکتا۔ فاروق ستار بولے تاجروں کو بلایا تھا تو اسی وقت ان کی زمینوں پر سے قبضہ ختم کراتے، آپ نے قبضہ ختم کرنے کے بجائے تاجروں کو دھمکی دی۔